السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جی بالکل، باتیں تو کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں پر سلیکٹ کی جاتی ہیں کن ایشو پہ بات کی جائے. مجبور ہیں کہ باتیں تو سچ بتانی چاہیے ساری اور حقائق بتانے چاہیے. سی ایم بزدار کریٹس نیو پوسٹ ان پنجاب پولیس ٹو ری ایمپلوائے ریٹائرڈ انکل. آپ کو پتہ ہے محمد امیر تیمور یہ وہی ہیں؟ آپ بھول گئے ہیں؟ وہ لکر والے پرمٹ کے حوالے سے جو بندہ جس نے بیٹھ کے یہ سارا مینج کیا تھا، جس کا نام ہم سنتے رہے ہیں، اور ان کو نوازنے کے لیے غالباً بی پی ایس 18 یا BPS 19 میں یہ ریٹائر ہوئے. ڈائریکٹر جو ہے نا ساؤتھ پنجاب پولیس کے لیے اسمبلی موو کی، اور یہ اسپیشل برانچ میں رہے بھی نہیں، اور کبھی بھی اسپیشل برانچ میں نہیں کیا. جنوری میں یہ پوسٹ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کریٹ کی گئی ملی بھگت کے ساتھ، ڈائریکٹر آف ساؤتھ پنجاب اسپیشل برانچ. اور آپ حیران ہوں گے تنخواہ کتنی ہے؟ 3 لاکھ روپیہ. امید ہے کہ اس کی ڈیٹیل ساری دے دیں. میں لکھ رہا ہوں، میں ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ اس ایشو پہ لکھ رہا ہوں ان کو کہ سمری دیں ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کرنی ہے. کس بیس کے اوپر آپ نے انہیں تعینات کیا ہے؟ اور یہ تو حد ہے بیڈ گورننس کی، نیپوٹزم کی اور نوازنے کی. نہیں، اس طرح کی اجازت نہیں دی جائے. ویسے ہی پر نالائکیوں کی حد ہے پنجاب کے اندر. کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ کیا ایسا چلنے دیا جانا چاہیے؟ بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ایشو جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے وہ بڑا اہم ایشو ہے، وہ بہت اہم ایشو اس ایشوز کے حوالے سے ہے. ہم نیوز میں شفا یوسفزئی منگل والا صاحب بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بڑا اچھا معلوماتی مارننگ شو کمال ہے. ہمارے ہاں ایک جو ٹرول کرنا اور بیٹھ کے جو جعلی باتوں کو لے کر چلنا، اخلاق سے گری ہوئی حرکات کرنا، یہ ایک عام سا موضوع بن گیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سٹوری دی ہوتی ہے صحافی کے طور پر باؤنس بیک ہو جاتی ہے. کئی دفعہ پروگرام آپ کرتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ سیکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم کیس لے کر جاتے ہیں، اب جو حقائق ہمارے تک آتے ہیں ہمارے کورٹ کے سامنے تسلی ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے، ہم نے اس ایشو کو دیکھ کر سامنے رکھتے ہیں. اسد طور 13 منٹ کا ایک وی لاگ کر دیا اس نے. ذاتی لڑائی لگتی ہے، وہ نظر آ رہا ہے بار بار ISPR کا نام لینا اور باقی چیزوں کو. بھئی تم نے جو بات کرنی ہے سیدھی کرو. تمہیں کو کسی نے تنگ کیا ہے، تمہارا کوئی مسائل ہے، کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تمہیں. شفا یوسفزئی نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ کوئی خبر چھوٹی سی ایک خبر بلیک کی عمران خان کے بیٹے کے بارے میں، چھوٹا یا بڑا، کئی دفعہ ہم میں ہی سلپ آف ٹنگ سے ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایسا مسئلہ کیا ہوا ہے، پریشانی کیوں ہو گئی ہے؟ ذرا اپنے وی لاگ دیکھیں. آپ کس طرح زبان استعمال کرتے ہیں. آرٹیکل 19 سے پڑھیں، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن کا پرنسپل سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بریک کریں، انسنسرڈ بریک کریں. مرچ مسالہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو سچ ہے وہ بتائیں. آپ کو نہیں روکے گا آپ کو. لیکن اب اس طرح کی القابات، الفاظ، اس کو دیکھیے گا دھیان سے. میں بحیثیت وکیل بھی ایک بات کر رہا ہوں. وہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت ایک جرم قابل دست اندازی FIA بنتا ہے. پولیس میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ FIA کا دائرہ اختیار ہے. آپ کو سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا. جو الفاظ القابات آپ نے استعمال کی ہیں شفا یوسفزئی کے حوالے سے آپ نے، اور منگل والا کے حوالے سے بھی آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ بڑا اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں، ہونی نہیں چاہیے. اور جو بھی آپ نے بات کرنا چاہیں، آپ جو کہنا چاہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن آپ یور رائٹ آف لبرٹی اینڈز ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ آپ کو حق تو ہے. اور اویس منگل والا یا شفا یوسفزئی کے بارے میں جو باتیں آپ نے کی ہیں، کیا ان کی اجازت ہے؟ آپ پرسنل اسیسینیشن کرتے ہیں، ذاتیات پر بات کر رہے ہیں. پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ سامنے FIA تو ہمارے یہاں میں نے تو ناکھیڑ محکمہ دیکھا ہے.
جو قانون. اور دوسرا جو آپ ڈیفیمیشن کمٹ کر رہے ہیں بھائی, ڈیفیمیشن کا قانون بھی پڑھیں آپ اتنی سی بات کریں, لیکن آپ اس سے آ کے پورے خاندان کا, اب پھر ان کی ہسٹری کے حوالے سے, اور بنیادی طور پر آپ کی الائنمنٹ ایک خاص طبقہ فکر سے ہے جو لبرلز ہیں, جو اپنے آپ کو لبرلز کہتے ہیں. آپ اپنے ویلاگز دیکھیں, آپ ان کی ترجمانی کرتے ہیں, تو ایک ڈیوائڈ طے اور ڈیوائڈ آ چکی ہے, اس ڈیوائڈ کو لے کر آپ آگے چلتے ہیں, اور اس ڈیوائڈ کا واضح طور پر رہا کہ آپ کو, یعنی آپ چاہتی ہیں جو آپ ہی کی بات ہے کھل کے بات کی جائے. عورت مارچ کے اوپر میں سخت مخالف ہوں, بہت, یعنی پاکستان کی اکثریت مخالف ہے اس کی. وہ جو مادر پدر آزادی کی بات کر رہے ہیں, وہ جو بنیادی طور پر اوپن سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, جو ایجنڈا وہ لے کر چل رہے ہیں, اس ایجنڈے کا لمٹس ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. اگر کوئی آپ پورے سال میں ایک دن آپ اٹھ کے آ جاتے ہیں سڑکوں پہ, آپ ایسے ایسے بینر لے آتے ہیں, میں باقاعدہ ہائی کورٹ میں گیا ان لوگوں کا خلاف. اکثریت یہ دیکھیں نا, اکثریت طلاق یافتہ لوگ ہیں ان میں. یہاں بانڈ کی ضرورت ہے, فیملی بانڈ کی ضرورت ہے, فیملی کو جوڑنے کی باتیں ہیں. یہاں ایسے معاملات نہیں ہیں. پھر وہ جو ان کا مسئلہ ہے, وہ میرا جسم میری مرضی, وہ ان کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے. اور اوپن سوسائٹی سے پھر میں نے نام لیے تھے باقاعدہ عورت مارچ کے کانٹیکس میں, ان کا ایک اپنا ایک ایجنڈا ہے. اب شفا یوسفزئی تو ایک عورت ہے نا, آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس پہ کتنے ایک آپ ہی کے گروپ کے لوگ, آپ ہی کے لبرل جو ہے, وہ کتنوں نے آپ کو کنڈیم کیا ہے اس بات کے اوپر. وہ پورا پروگرام کرنے کی ایسی کیا ضرورت تھی, انہوں نے کیا کہہ دیا آپ کو, یا کیا ایسی بات ہو گئی ہے. اگر ایک مثال کے طور پر, ایک ریسرچ ٹیم کے طور پر اگر بات ہو گئی ہے, تو وہ تو غالباً ثنا بچا کے بارے میں بھی کوئی بات سنتے رہا کرتے تھے ہم ایسی. غالباً آپ سینئر پروڈیوسر رہے ہیں اس پروگرام کے اندر, تو یہ بھی سوچنا ہے آپ کو بھائی. آپ کے اور باقی پروگرام, جیسے سمرتا بندیال کے بارے میں آپ نے پروگرام کیا, پھر آپ نے پروگرام رجسٹرار سپریم کورٹ کے بارے میں, آپ کو خبریں کیسے پہنچتی ہیں یہ والی, انسینسرڈ لکھ رہے ہیں, بالکل آپ کریں بات, کوئی نہیں روک رہا آپ کو. لیکن آپ جو ایک لائن ہے نا, جو ایک لائن ہے, یور رائٹ آف لبرٹی اینڈ ویئر دی نوز آف ادر اسٹارٹ, وہاں سے آگے نہیں آگے جانا چاہیے, اس سے آگے گفتگو نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں شفا یوسفزئی خاموش رہی ہیں, اچھا کیا انہیں, لیکن ان کے پاس قانونی راستہ موجود ہے. گل بخاری نے میرے بارے میں ٹویٹ کیے تھے, اور وہ جھوٹ تھے, ٹویٹ کیے تھے, آئی اڈاپٹیڈ اے لیگل ریمیڈی. جواب نہیں دیا انہوں نے, لیکن کمال کی بات ہے وہ نوٹس انہیں سارے مل گئے. اور آج کل وہ ایک رپورٹ ابصار علم پھیلاتے پھر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کی, اس میں وہ ذکر ہے 3 نوٹسز کا جو میں نے دیا باقاعدہ. میں نے FIA میں بھی کمپلینٹ کی تھی. آپ جھوٹ مت پھیلائیں, ہو گئی ہے یہ بات, نکل گئی آپ سے تو ٹھیک ہے. اس حوالے سے اگر کوئی بات غلط ہی ہے تو ریمیڈی کیا ہے آپ کے پاس, آپ وہ ریمیڈی لیں. آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, کوئی پیمرا کے دفتر میں جانا ہے, جہاں کہیں جانا ہے آپ نے, وہ ریمیڈی لیں. جس فیملی کے حوالے سے بات ہوئی انہوں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں, اور تو کون, میں خام خواہ بننے کی کیا ضرورت ہے اس سارے مسئلے کے اندر. انہوں نے, میں ان کا ایک شفا یوسفزئی کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں, اور وہ پروگرام کوئی 1 سال پہلے انہوں نے کیا ہے, اور کوشش کروں گا اگر ٹیم مناسب سمجھے, میٹرکس میڈیا کے ساتھ یہ پروگرام کیا تھا, اور جو لفظ کہے تھے وہ لفظ میں چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے چل جائیں تو زیادہ اچھا ہے, اور عوام قوم بھی سمجھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. می بینگ اے وومن, مطلب ایک خاتون ہو کے اگر میری کسی مرد سے انٹریکشن ہے, یا کسی کے ساتھ میں بیٹھی ہوں, کافی کا مگ بیچ میں پڑا ہے, یا ہم بات کر رہے ہیں, یا کوئی کافی شافی پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, تو جو آپ کو دیکھ رہا ہے سیاستدان کو بھی پہچان جائے گا, آپ کو بھی پہچان جائے گا. تو پہلی چیز جو وہ کرے گا, وہ فوٹو لے کے کسی نہ کسی کو تو بھیجے گا کہ یار ان کا تو ہے کچھ بات ہے. اب یہ نہیں وہ دیکھ رہا کہ بھئی میں اگر کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں, یا کوئی بھی خاتون بیٹھی ہے اینکر. اور خواتین کے لیے جو چیلنج, اگر آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے لیکن میں یہیں پہ ساتھ آپ کو بتا دوں گی, وہ یہ ہے کہ
میل صحافی اور فیمیل صحافی کے لیے مشکل کیا ہے. میل کے لیے اگر کسی منسٹر کے دفتر آپ گئے ہیں, آپ نے اس سے کچھ پوچھ لیا سوال, یا آپ اس کے دفتر سے باہر آتے نظر آ رہے ہیں, تو بھائی آپ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ صحافی اپنا کام کر رہا ہے. لیکن خاتون صحافی یا خاتون جرنلسٹ کہیں گئی ہے کسی سے ملنے, یا کسی کے منسٹر کے آفس میں سے باہر نکلتے ہوئی نظر آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں لوگ پھر اور طرح کی باتیں کریں گے. اوائڈ کرنے چاہیے ایسی باتوں کو. شخصیات کا اپنے اختلاف رہتے ہیں, لیکن ایک میڈیم اس کو اس کانٹیکس میں آپ ان باتوں کو لے کر چلیں. مجھے مجبوراً آنا پڑا, چونکہ میں نے جب آپ کا پروگرام دیکھا ہے اسد طور صاحب, وہ بڑی تکلیف اور دقت ہوئی. پھر اسی کے ساتھ پھر بیک گراؤنڈ پہ مجھے باقی پروگرام آپ کے دیکھنے پڑے, اور بہرحال ہمت ہے وہ لوگ آپ کی وہ باتیں کہیں برداشت کر جاتے ہیں جہاں کئی ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے وہ مناسب نہیں ہیں. میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ اوائڈ کریں ایسی چیزوں سے. آپ سچ بتائیں لوگوں کو, اچھی زبان استعمال کریں, اچھے طریقے سے سمجھائیں ان کو, قانونی لینگویج بتائیں ان کو, وہ بہتر ہوگا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.